السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ وہ جملہ کیا ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس جملے کا کیا مطلب ہے اور کیا واقعتاً یہ وقت گزر جائے گا؟ معزز سامعین، اور کیا آپ کو پتہ ہے کہ جو بندہ مقروض ہو، کسی کا قرض دینا ہو، تو اس بندے کی زندگی کس طرح بسر ہوتی ہے، وہ پھر اپنا قرض کس طرح اتارتا ہے؟ یہ ساری باتیں اس ویڈیو کے اندر ہوں گی۔ اگر آپ یہ باتیں سننا چاہتے ہیں تو آپ ہماری اس ویڈیو کو مکمل سنیں۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی سوچ بھی ضرور بدلے گی۔ معزز سامعین، کہتے ہیں کہ ایک بندہ تھا جس کی یہ عادت تھی، وہ ہر بات پر یہ جملہ کہا کرتا تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ حالانکہ حقیقت میں دیکھا جائے وہ بندہ کسی کا مقروض تھا، کسی کا اس نے قرض ادا کرنا تھا۔ بہرحال ایک دن جس کا اس نے قرض ادا کرنا تھا، اس بندے نے قرض کا مطالبہ کیا تو یہ مقروض قرض ادا نہ کر سکا۔ اس نے قرض کی ادائیگی کے طور پر اس نے اس کو بیل کے ساتھ جو دیا حل کے لیے۔ اب یہ بندہ بیل کے ساتھ ہل چلا رہا تھا زمین کے اندر، ایک تیسرے بندے کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے اس کو دیکھا یہ ہل چلا رہا ہے تو اس نے اس آفر کی، بھائی میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں، آپ اپنا قرض اتار لو، جب آپ کے پاس پیسے ہوں تو مجھے دے دینا۔ تو اس بندے نے، اس مقروض نے پیسے لینے سے انکار کر دیا اور ساتھ ہی یہ جملہ کہا، بھائی یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ بہرحال کافی عرصہ گزر گیا۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد اس تیسرے شخص کا اس علاقے سے گزر ہوا، دل میں خیال آیا یہاں پر ایک بندہ ہوا کرتا تھا جو زمین کے اندر ہل چلا رہا تھا، تو کیوں نہ آج اس سے ملاقات ہو جائے۔ تو اس نیت سے اس نے اس کا نام پتہ کیا، اس کا معلوم کیا، پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ وہ انسان بہت امیر اور کبیر ہو چکا ہے، پیسہ، دنیا، دولت، شہرت سب اس کے پاس موجود ہے۔ اس کے پاس ملنے گیا، سب سے پہلے مبارکباد پیش کی، یار آپ امیر ہو گئے ہیں، آپ کے پاس پیسہ، دنیا، دولت آ گئی ہے، اس لیے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ ہی اس بندے نے یہ کہہ دیا، بھائی یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ تو بہرحال سلام دعا ہوئی، واپس چلا گیا تیسرا شخص۔ کئی عرصہ گزرا، کئی دن گزرے، وقت گزرا، وقت گزرنے کے بعد پھر وہاں سے گزر ہوا اس تیسرے شخص کا۔ دل میں خیال آیا، یار ایک میرا دوست ہے جو کسی زمانے ہل چلاتا رہا، پھر اللہ نے اس کو دولت، دنیا دولت دی ہے، شہرت بھی دی ہے، کیوں نہ آج اس سے بھی ملاقات ہو جائے۔ تو پھر وہ انسان دوبارہ اس کے پاس گیا تو پتہ چلا کہ وہ دنیا میں نہیں ہے، وہ دنیا سے چلا گیا ہے، وفات پا چکا ہے۔ اب فاتحہ ادا کرنے کی نیت سے وہ انسان اس کی قبر پر جب گیا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، حیران ہو گیا، پریشان ہوا۔ کیوں پریشان ہوا؟ کیونکہ اس کی قبر کی تختی پر یہ جملہ لکھا تھا، بھائی یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ بہرحال کافی عرصہ گزرنے کے بعد دوبارہ وہاں سے اس کا گزر ہوا تو دل میں خیال آیا، پہلے بھی میں فاتحہ پڑھ چکا ہوں، اب بھی دل کر رہا ہے کہ فاتحہ پڑھنے جاؤں اپنے دوست کی قبر پر۔ جب دوبارہ وہ اپنے دوست کی قبر پر آیا تو پھر اس کو اس کے سوال کا جواب مل چکا تھا۔ اس کا سوال کیا تھا؟ بھئی قبر کے بعد بھی کوئی حالات پیدا ہوتے ہیں انسان کے لیے، قبر کے بعد بھی کوئی وقت ہوتا ہے انسان کے لیے، کیونکہ اس کی قبر کی تختی پر یہ لکھا تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ جب اس کی قبر پر پہنچا تو اس کے سوال کا جواب کیسے ملا؟ کیونکہ اس کی قبر پر ایک روڈ بن چکا تھا، بچے وہاں پر کھیل رہے تھے، گاڑیاں وہاں سے گزر رہی تھی، سب تبدیل ہو چکا تھا، گویا یہ وقت بھی گزر گیا۔ یہ جملہ حقیقت ثابت ہو گیا۔ تو دوستو، بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کی زندگی فانی ہے اور دنیا کی چیزیں ہمیشہ نہیں رہنے والی، دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ ایک چیز انسان کے ساتھ رہے گی، وہ ہے انسان کے اعمال۔ اگر اعمال اچھے ہوں تو قبر بھی اچھی، دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی، اور اگر اعمال برے ہوئے تو دنیا بھی برباد، قبر بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ تو دوستو، کوشش کرو کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس زندگی کی بھی تیاری کرو، آخرت والی زندگی کی بھی تیاری کرو۔ میرے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب فرما دیں اور ہماری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، رب تعالی مجھے آپ کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے نیک اعمال کرنے کی اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔